بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں پبلک سروس کمیشن امتحانات کی سابق جو حل شدہ معروضی سوالات ہیں جو پیپرز میں آئے تھے اردو کے حوالے سے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے، بزا خفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ تو یہ اس میں تیز و ترار شخص، بے سوچے سمجھے، ہاں میں ہاں ملانے والا، ہر وقت بے چین یا ہر وقت تعاقب میں پھرنے والا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بے سوچے سمجھے، ہاں میں ہاں ملانے والا۔ گرگ آتشی کی ترکیب اردو میں مشتمل ہے جس کا مفہوم ہے گرگ آتشی، جنگل کا قانون، بیڑیوں کی سی درندگی، امن چین سے رہنا، بازار دوستی بباطن دشمنی۔ اس میں آپشن دال والا کریکٹ ہے، بازار دشمنی، بازار دوستی بباطن دشمنی۔ گرگ آتشی۔ زائد سالوس ایسے زائد کو کہا جاتا ہے جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے، حقیقی معنوں میں زاہد ہو، مردم آزاد ہو یا لوگوں سے میل جول نہ رکھے۔ تو زائد سالوس سے مراد ہے اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دینے والا شخص، اس کو زائد سالوس کہیں گے، زائد سالوس۔ 9 13 22 بتانا، محاورہ اس کے معنی کیا ہے؟ صاف جواب دینا، ناچ تماشا کر کے دکھانا، لڑائی کا ڈول ڈالنا یا ٹال دینا۔ 9 13 22 بتانا کا مطلب ہے ٹال دینا۔ نالش کرنا، محاورہ اس کے معنی کیا ہے؟ آزاری کرنا، صلح صفائی کا آغاز، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا دعویٰ دائر کرنا۔ نالش کرنا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں دعویٰ دائر کرنا۔ غدر بوت کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں بلیغ انداز اختیار کرنا، جھگڑے کی بنیاد رکھنا، شیر و شکر ہونا یا غلط ملط کر دینا۔ تو اس کا مطلب ہے غلط ملط کر دینا، آپشن دال کریکٹ ہے۔ نخاس چڑھانا محاورہ اس کے معنی ہیں رسوائے عام ہونا، بازار کا مندہ ہونا، بازار کا تیز ہونا یا گھوڑ سواری کرنا۔ تو نخاس چڑھانا رسوائے عام ہونا، اس میں آپشن الف کریکٹ ہے، نخاس چڑھانا رسوائے عام ہونا۔ پانی میں آگ لگانا محاورہ اس کے معنی ہیں کسی شے کا میگا ہونا، چرب زبان ہونا، معتمل مزاج کو بھڑکانا یا مخالف کا سخت شرمندہ ہونا۔ پانی میں آگ لگانا کا مطلب ہے معتمل مزاج کو بھڑکانا، آپشن جی اس میں کریکٹ ہے، پانی میں آگ لگانا معتمل مزاج کو بھڑکانا۔ کچا چھٹا کہنا محاورہ اس کے معنی ہیں بچپن کا حال سنانا، صحیح حال بیان کرنا، چٹھی پڑھ کے سنانا یا ما حاصل بیان کرنا۔ کچا چھٹا کہنا کا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں صحیح حال بیان کرنا، آپشن بے والا اس میں کریکٹ ہے، صحیح حال بیان کرنا۔ بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ جس میں نقطہ نہ آئے، بے سر و پا شاعری، مسلسل مفہوم کی حامل شاعری یا جس میں برا بلا کہا گیا ہو۔ بے نقط شاعری کا مطلب ہے جس میں نقطہ نہ آئے، آپشن الف والا اس میں کریکٹ ہے۔ قرۃ العین حیدر اردو کے کس معروف ادیب کی صاحبزادی کا نام ہے؟ حیدر بخش حیدری، حیدر علی آتش، احمد حیدر آبادی، سجاد حیدر یلدرم۔ تو یہ آپشن دال والا اس میں کریکٹ ہے، سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی ہے قرۃ العین حیدر۔ قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی عنصر پایا جاتا ہے؟ تشبیب، مداح، دعا یا حسن طلب۔ تو قصیدے میں گریز سے پہلے جو فنی عنصر ہے اس کو کہتے ہیں تشبیب، آپشن اے اس میں کریکٹ ہے، تشبیب۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہو حبشی کو دوام ہے، حبشی سے کون سی ذات گرامی مراد ہے؟ نجاشی جو حبشہ کا حکمران تھا، حبشہ افریقہ کا بادشاہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں آپشن جو وہ جیم کریکٹ ہے، اقبال کے اس شعر میں جو حبشی سے مراد لگی ہو حضرت بلال ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 59 के हवाले से बताइए कि रूमी से क्या مراد ہے۔ یہ اوپر والے جو شعر ہوا ہے کہ رومی فنا ہو حبشی کو دوام ہے، رومی سے مراد اسکندر رومی ہے، مولانا روم ہے، روم کا بادشاہ ہے، روم کا باشندہ ہے، تو اس میں آپشن اے کریکٹ ہے، اسکندر رومی، روم کا جو بادشاہ تھا اسکندر رومی۔ علامہ اقبال کی معروف نظم والدہ محرومہ کی یاد میں اس کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درہ میں، بال جبریل میں، ضرب کلیم میں، ارمغان الحجاز میں۔ تو علامہ اقبال کی معروف نظم ہے والدہ محرومہ کی یاد میں، یہ بانگ درہ میں شامل ہے، بانگ درہ آپشن اے کریکٹ ہے۔ اس نے کوزہ گر شاہکار نظم ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ اس نے کوزہ گر فیض احمد فیض کی ہے، نون میم راشد کی ہے، میرا جی کی ہے، تصدیق حسین خالد کی ہے، تو اس میں آپشن بے کریکٹ ہے، نون میم راشد کی نظم ہے اس نے کوزہ گر۔ تعلیم بالغاں اور مرزا غالب بند روڈ پر ڈرامے کس کی تخلیق ہے؟ حسینہ معین کے ہیں، خواجہ معین الدین کے ہیں، فاطمہ سریا بچیا کے ہیں، یا اشفاق احمد کے ہیں، تو آپشن بے کریکٹ ہے اس میں خواجہ معین الدین۔ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خان نے، چاندنی بیگم، آخر شب کے ہم سفر ناول کس کی تخلیق ہے؟ عصمت چغتائی، بانو قدسیہ، قرۃ العین حیدر، یا انتظار حسین، تو یہ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم، آخر شب کے ہم سفر، یہ ناول ہیں قرۃ العین حیدر کے۔ اردو غزل کا عہد زریں کس کے شاعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ اردو غزل کا زیر یعنی کہ سنہرا دور جو ہے وہ میر کے دور کو کہا جاتا ہے، ولی دکنی کے دور کو کہا جاتا ہے، فیض احمد فیض کے دور کو کہا جاتا ہے، یا مرزا غالب کے دور کو کہا جاتا ہے۔ تو اردو غزل کا جو عہد زریں ہے وہ مرزا غالب کے دور کو کہا جاتا ہے۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے کے سر ورق پہ درج ہیں؟ بانگ درہ میں، بال جبریل میں، ضرب کلیم میں، ارمغان الحجاز میں، تو اس میں جو ہے اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ علامہ اقبال کی جو شعری مجموعہ ہے ضرب کلیم اس کے سر ورق پر درج ہیں۔ میر انیس کے کلاب میں مبالغہ آرائی ان کی شاعری کی بڑی خامی ہے، شاعری کی نمایاں خوبی ہے، قطن نہیں ہے، معمولی ہے جو گراں نہیں گزری، تو میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی شاعری کی نمایاں خوبی ہے، شاعری کی نمایاں خوبی یہ ان کی مبالغہ آرائی۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں میں منہمک ہونے کے عمل کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ کلاسیکیت کہتے ہیں، رومانیت کہتے ہیں، عرفیت کہتے ہیں، امائیت کہتے ہیں، تو پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں میں منہمک ہونے کے عمل کو اصلاح میں جو ہے وہ رومانیت کہا جاتا ہے۔ خانہ باگوش کس ادیب کا کلمی نام ہے؟ مظہر علی سید، مشفق خواجہ، ڈاکٹر جمیل جالبی، انتظار حسین۔ خانہ باگوش جو ہے یہ ادیب ہے مشفق خواجہ، ان کا کلمی نام ہے مشفق خواجہ کا۔ اسکول کیلنڈر سے یہ آگے سیٹ نمبر 3 ہے جی، یہ دیکھیے اب اسکول کیلنڈر سے کیا مراد ہے؟ اسکول کے جملہ، قواعد و ضوابط، اسکول میں سپورٹ کا ٹائم ٹیبل، سال بھر کی تدریسی اور غیر تدریسی مشاغل، یا اسکول میں امتحانات کا ٹائم ٹیبل، تو اس میں آپشن جیم کریکٹ ہے، سال بھر کے تدریسی اور غیر تدریسی مشاغل۔ جب تعلیم سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوشچن آگے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ تعلیمی پالیسی کا مفہوم کیا ہے؟ مجوزہ جو تعلیمی نصاب ہے، تعلیمی عبور چلانے کا کتابچہ ہے اس کو تعلیمی پالیسی کہیں گی۔ حکومت کے تعلیمی اخراج کا جو گوشوارہ ہے، یا سال بھر کی تکمیل کے مجوزہ پروگرام، تو تعلیمی پالیسی میں سال بھر تکلیم کے مجوزہ پروگرام شامل ہیں۔ کون سا تصور اسکول کے نظم و نسق سے تعلق نہیں رکھتا؟ جمہوری نظام، آمرانہ نظام، عدم داخلت کا نظام، یا تدریس اور تحقیق کا نظام، تو یہ جو اسکول کے نظم و نسق سے تعلق نہیں رکھتا وہ تدریس اور تحقیق کا نظام ہے، اس کا اسکول کے نظم و نسق سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ باقی جمہوری نظام ہو گیا، آمرانہ نظام ہو گیا، یا عدم داخلت کا نظام ہو گیا، یہ سارے اسکول کے نظم و نسق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تعلیمی نگرانی کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ کلاس روم کا جائزہ لیا جائے، تعلیمی نظام کی تکمیل پر نظر، استاد کی پیشرانہ وارانہ
تدریس میں مدد یا اسکول کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے۔ تعلیمی نگرانی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس استاد کی جو پیشہ ورانہ تدریس ہے اس میں جو اس کو مدد کی جائے۔ باقی یہ نگرانی کے یہ مقاصد نہیں ہوں گے، اس کا یہی مقصد ہوگا کہ استاد کی جو پیشہ ورانہ تدریس ہے اس میں مدد کی جائے۔ سٹاف ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سٹاف کی بڑھتی کرنا، سٹاف کی تربیت کرنا، سٹاف میں اضافہ کرنا یا سٹاف کا جائزہ لینا۔ تو سٹاف ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جی سٹاف کا جائزہ لینا۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے جملہ امور کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مقامی انتظامیہ کی ہے، ضلعی حکومت کی ہے، صوبائی حکومت کی ہے یا مرکزی حکومت کی ہے؟ تو تعلیم کے جو جملہ امور ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تعلیم جو ہے وہ اب صوبوں کے انڈر ہے۔ اسکول میں کس فنڈ کا آڈٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جی؟ لائبریری فنڈ کا، جرمانہ فنڈ کا، ریڈ کریسنٹ فنڈ کا یا سائنس فنڈ کا؟ تو یہ جرمانہ فنڈ ہوتا ہے اس کا آڈٹ کرانا ضروری نہیں ہوتا، وہ پوچھ رہا ہے۔ تو لائبریری فنڈ کا ضروری ہے، جرمانہ فنڈ کا جو فنڈ آئے گا، جرمانہ فنڈ جو لے جائے گا تو اس کا آڈٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز کے مطابق ملازم کی کون سی سزا کم ترین ہے؟ جو ایفیشنسی اور ڈسپلنری رولز ہیں وہ کوئی اگر ملازم ایسے رولز کو جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے یا اس کے کوئی تو اس کے خلاف کیا کہیں، اس کو وارننگ جاری کی جائے گی، اس کو کم تر عہدے پر تنزلی کی جائے گی، سالانہ ترقی روک لی جائے گی یا ملازمت سے فارغ کر لیا جائے گا۔ تو اگر یہ ایفیشنسی اور ڈسپلنری رولز کے مطابق ملازم کو وارننگ جاری کی جائے گی۔ چھٹی کے حوالے سے کون سا ملازم ویکیشن شعبے سے منسلک سمجھا جائے گا؟ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اسکول ہیڈ ماسٹر، اسکول ٹیچر یا اسکول کلرک۔ تو یہ چھٹی کے حوالے سے جو ملازم ہے جسے ویکیشن شعبے سے منسلک سمجھا جائے گا وہ اسکول ٹیچر ہے۔ باقی یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہو گیا یا اسکول کا ہیڈ ہو گیا یا اسکول کلرک ہو گیا، یہ ویکیشن شعبے سے منسلک نہیں ہے، یہ چھٹیوں میں نہیں آتے۔ یونین فنڈ سے سائنس فنڈ کے لیے کتنی فیصد رقم حاصل کی جاتی ہے؟ 23%، 20%، 25%، 40%۔ یونین فنڈ سے سائنس فنڈ کے لیے جو رقم حاصل کی جاتی ہے وہ ہے جی 20% رقم جو سائنس فنڈ کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ طلبہ کی شخصیت سازی میں کس امر کو ترجیح دی جاتی ہے؟ مارننگ اسمبلی کو، کلاس میں تدریس کو، حملہ نصابی سرگرمیوں کو یا اچھے نتائج کو؟ تو جہاں پر شخصیت سازی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی ترجیح جو ہے وہ شخصیت سازی کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی شخصیت سازی جو ہے وہ ہو سکے۔ اسکول انسپیکشن کا تصور سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوا جی؟ برطانیہ سے ہوا، چین سے ہوا، انڈیا سے ہوا، پاکستان سے ہوا۔ تو اسکول انسپیکشن کا جو تصور سب سے پہلے جو ہے یہ برطانیہ سے آیا۔ پھر آگے ہیں اردو کے سوالات دوبارہ سے اس میں شروع ہو گئے ہیں۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مزاجی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تشبیہ کا تعلق ہو، حقیقی اور مزاجی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس کو تشبیہ کہیں گے، استعارہ کہیں گے، مزاج مرسل کہیں گے یا کنایا کہیں گے۔ تو حقیقی اور مزاجی معنوں میں جو ہے اس کو استعارہ کہیں گے۔ یہ کیٹریا ہے، اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اشفاق احمد نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر فالن پلاٹس جان شیکسپیئر میں قدر کیا ان سے قدر جو ہے وہ مشترک سی، ان سب کے جنوں کے نام لیے گئے۔ اردو ناول نگارے، اردو قواعد کے خالق تھے، انگریزی اردو لغات کے مرتبین تھے۔ تو یہ انگریزی اردو لغات کے مرتب کرنے والے تھے۔ میری قدر کرائے زمین سخن، تجھے بعد میں آسماں کر دیا، سبق ہو چلی تھی ترازوئے شہر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے شعر اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو یہ قطع ہے جی، جو ہے یہ اشعار جو ہیں یہ قطع کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیں، ان شعر میں قافیہ کیا ہے؟ میری قدر کرائے زمین سے سخن، تجھے بعد میں آسماں کر دیا، سبق میں ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے ہم پلہ کر دیا۔ تو اس میں جو ہے یہ
آسمان اور گراں، آسمان اور گراں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کم قافیہ الفاظ ہے۔ ردیف کیا ہے؟ یہ بار بار جو شعر میں آ گیا ہے کر دیا کر دیا، یہ ردیف ہے۔ اور ردیف سے پہلے جو لیفس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ قافیہ، ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور ردیف جو ہے وہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جو اشعار میں ہوتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بتائیں کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو یہ پوچھ رہا ہے میر تقی میر کے، میر انیس کے، محمد ابراہیم ذوق کے، مرزا طاق دہلوی کے۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ ہیں مرزا طاق دہلوی کی، اپنے میر انیس کے یہ اشعار ہیں۔ اس میں آپشن بے کریکٹ ہے۔ تو ناظرین یہاں تک ہم آج اس کو کلوز کرتے ہیں۔ مزید جو آگے کوسچن رہے ہیں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔